بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المصدر وهو عامل المفعول به السابق۔ بات منصوبات کی چل رہی تھی اور منصوبات میں ذکر آیا تھا مفعول بہ کا، اور پھر اس میں بات آئی تھی کہ مفعول بہ کا عامل کیا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 ذکر ہو گیا کہ فلاں فلاں شے مفعول بہ کی عامل ہے جو اس کو نصب دیتی ہے۔ اس فہرست میں 7ویں نمبر پر مفعول بہ کا جو عامل ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے مصدر، کہ مصدر بھی اپنی شرائط کے ساتھ جو انشاءاللہ پڑھیں گے مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ تو گویا مفعول بہ کے عوامل میں سے ایک عامل مصدر ہے۔ مصدر حدث کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ضرب مارنا، بس حدث ہے، اس کو کہتے ہیں حدث محض، یعنی یہ بھی نہیں ایک دفعہ مارنا، کہاں مارنا، کیسے مارنا، نہ صرف حدث محض وہ مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، پھر اس مصدر سے باقی چیزیں، پھر وہ ایک بحث ہے جو ان کی نحات کے آپس میں ہے کہ آیا مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ بہرحال اکثریت اس پر ہے کہ مصدر اصل ہے اور مصدر سے ہی ساری چیزیں مشتق ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آ گئے مصدر میں۔ فرماتے ہیں یہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ فعل لازم کا مصدر ہے تو فقط اسم فاعل کے لیے رافع ہوگا، اور اگر یہ فعل متعدی کا مصدر ہے تو پھر مفعول بہ کے لیے ناصب بھی ہوگا۔ آسان ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ہوگی ایک آسان سی بات۔ اب جو اس کو استعمال کا طریقہ ہے پوری توجہ کریں گے وہ یہ ہے کہ مصدر عامل ہے، فاعل کے لیے رافع، مفعول بہ کے لیے ناصب، عامل ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ مختلف ہے۔ کیسے؟ یہ مصدر اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مصدر تنوین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یہی مصدر الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ضربن بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو جی۔ اچھا، الضرب بھی استعمال ہوتا ہے، ضرب کا، ضرب اخی کا، یعنی اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قیام بھی استعمال ہوتا ہے، القیام بھی استعمال ہوتا ہے، قیام کا یا قیام اخی کا، قیام ابی کا، یعنی اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا اسی کو لیتے ہیں، شرائط تک شاید آج ہم نہ پہنچ سکیں کیونکہ آج وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ المصدر ہو عامل مفعول بہ، یعنی مفعول بہ کے عوامل میں سے جو 7واں عامل ہے وہ ہے مصدر۔ مصدر یعنی ما ہوا حکم المصدر، اس مصدر کا کیا حکم ہے، یہ عامل ہے یہ عامل نہیں ہے، الاخری، پھر آگے ان کی شرائط وہ انشاءاللہ بعد میں۔ فرماتے ہیں یعمل المصدر عمل فعلہ، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی کیا؟ اگر وہ فعل لازم کا مصدر ہے تو بس فاعل پر اکتفا کرے گا اور اسی فاعل کو ہی رفع دے گا اور بس،
اور اگر وہ فعل متعدی کا مصدر ہے تو ظاہر ہے پھر مفعول بہ تک بھی جائے گا، لیکن اس کو استعمال کیسے کریں اب ذرا غور فرماتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ اللَّازِمِ، اگر مصدر فعل لازم سے ہو، اضیف الی فاعلہ، ایک طریقہ استعمال کا جو میں نے آپ کو 3 گزارش کی ہیں، اضیف الی فاعلہ، اس کو اس کے اپنے فاعل کی طرف مضاف کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اس میں فاعل کی بات نہیں ہے، فاعل شاید میں پہلے اشتباہ کر گیا ہوں۔ اگر یہ فعل لازم کا مصدر ہے تو اس کو اضافت دیں گے، یعنی استعمال یوں کریں گے کہ اس کو اپنے فاعل کی طرف مضاف کر دیں گے اور اس کا فاعل لفظاً مجرور ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا فاعلیت کی بنیاد پر۔ مثال، حزنت لبعد الصدیق، بعد مصدر ہے بعدا کا، الصدیق اس کا فاعل ہے، یہ صدیق لفظاً مجرور ہے چونکہ بعد کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، لیکن محلاً مرفوع ہے کہ در حقیقت یہ اس کا فاعل ہے۔ حزنت، میں محزون ہوا، کیوں؟ لبعد الصدیق، اپنے یعنی دوست کی دوری کی وجہ سے، بعد کی وجہ سے۔ خوب، یہ ہو گیا ایک کہ اگر اس کا فعل لازم تھا تو اس کو ہم اضافت دیں گے فاعل کی طرف اور بس۔ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَعَدِّ، لیکن اگر مصدر فعل متعدی کا مصدر ہوگا، اب ذرا طریقہ سمجھنا کیسے استعمال کریں گے۔ فَالْأَكْثَرُ فِيهِ، عام طور پر، زیادہ، اکثر، چونکہ اور بھی طریقے ہیں انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ ان یضاف الی فاعلہ، کہ مصدر کو اس کے اپنے فاعل کی طرف مضاف کیا جائے، وَيُذْكَرَ بَعْدَهُ الْمَفْعُولُ بِهِ، اور اس کے بعد اس کے مفعول بہ کو منصوباً اسی حالت نصبی میں ذکر کیا جائے۔ مثال دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا۔ سرنی انشاد اخیک الاشعارا، مجھے خوش کیا تیرے بھائی کے اشعار پڑھنے نے۔ اب انشاد مصدر ہے، اخی کا یہ اس کا فاعل ہے، ہم نے انشاد کو اس کے فاعل اخی کی طرف مضاف کر دے، اس لیے تو پڑھ رہے ہیں نا، انشاد و اخی کا، جری حالت اخی، ٹھیک ہو گیا۔ الاشعارا، مفعول بے کو اسی طرح منصوب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ یہ ہو گئی ایک بات کہ ہم نے اس کو مضاف کر کے فاعل کی طرف استعمال کیا۔ اس فوائد میں بھی تقریباً یہی اس کے طریقے ہیں کہ اس مصدر کو کس طرح لایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یعمل المصدر ایضا اذا کان منونا، ایضا سمجھا رہا ہے اوپر والی بات کہ اوپر آپ نے مصدر کو کیسے عمل دیا، کہ مصدر نے عمل کیا کیسے؟ مضاف ہو کر اپنے فاعل کی طرف آپ نے مضاف کیا، اور ہم نے کہا کہ فاعل جو ہے وہ لفظاً مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مصدر اگر منون ہو، یعنی تنوین کے ساتھ ہو، مضاف ہو کے استعمال نہ ہو، یہ تو بھی عمل کرتا ہے۔ یعمل المصدر ایضاً، ایضاً اوپر والی بات کہ جیسے مصدر نے اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کے عمل کیا تھا، ہم وہاں بھی اس کو عامل مان رہے تھے، یہ مصدر اگر منون ہو یعنی تنوین کے ساتھ ہو، قیامن، ضربن مثلاً، تو بھی یہ عمل کرتا ہے۔ مثال قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، یہاں کتاب میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آیت ہے، لیکن ایک آیت نہیں ہے، یہ ہے 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقہ کے روز کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے
کہ اطعام مصدر ہے اور منون ہے اطعامن، اس کے باوجود بھی اس نے یتیمن مفعول بہ کو نصب دیا ہے، مضاف بھی نہیں ہوا، منون ہے، تنوین کے ساتھ ہے، پھر بھی اس نے کیا کیا؟ وہ یتیمن کو نصب دیا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیمن ذا مقربہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَعَمَلُهُ مُنَوَّنًا أَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ، اس مصدر کا تنوین کی حالت میں بھی عمل کرنا یہ قیاسی ہے، یعنی کوئی خلاف قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل درست ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا، اگرچہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یعنی ترتیب رکھیں گے لطف آئے گا، یعنی زیادہ تر مصدر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر تنوین کے ساتھ ہو جیسے یہاں ہے تو بھی یہ قیاس کے قانون کے بالکل موافق ہے، کوئی خلاف قانون خلاف قیاس نہیں ہے۔ ہاں وَإِن لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا، اگرچہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ اضافت والا ہے، ٹھیک۔ دو صورتیں آ گئیں، دو حالتیں آ گئیں، اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور عامل ہوتا ہے، تنوین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور عامل ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَعْمَلُ اذا کان محلا بال، یہ مصدر بسا اوقات یعنی پھر بھی عامل ہوتا ہے کہ اگر اس پر الف لام آ جائے، یعنی قیامون بھی نہ ہو، قیام و کا بھی نہ ہو، بلکہ القیام ہو، ضربن بھی نہ ہو، ضرب و کا بھی نہ ہو، بلکہ الضرب ہو، تو بھی یہ عمل کرتا ہے۔ مثال شاعر کا یہ شعر، ضعیف النکایت آداءہ، ان نکایا، نکایت مصدر ہے جس پر الف لام ہے، اور آداءہ اس نے اپنے مفعول بے آداء کو نصب دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضعیف النکایت یعنی نکایت کہتے ہیں کامیاب ہونا، یعنی اس کی کامیابی دشمنوں پر ضعیف ہے، کم ہے، یعنی دشمن پر کامیاب ہونا ضعیف ہے۔ خوب، لیکن عملہ مع البتہ یہ جو مصدر الف لام کے ساتھ استعمال ہوا رہا ہے، اس کا الف لام کے ساتھ استعمال کرنا ضعیف، ضعیف ہے، لا یجدر استعمال الا فی ضرورہ، ہاں کوئی ضرورت شعری ہو تو پھر آپ مصدر کو الف لام کے ساتھ استعمال کر کے عامل بنا سکتے ہیں، ورنہ یہ ضعیف ہے۔ اب ذرا ترتیب سے، یعنی یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، یہ تنوین کے ساتھ بھی ہوتا ہے دو، اور یہ الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر زیادہ تر اضافت کے ساتھ مضاف ہو کر، جیسے ہم نے پہلی مثالیں دی، اس سے پھر کم درجہ تنوین کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ انتہائی کام، یعنی ضرورت شعری وغیرہ ہو تو ہے، وإلا ہر وقت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، کثیرا ما یکتفی المصدر باضافتہ، پوری توجہ۔ ہم نے پہلی مثال میں گزارش کیا کہ اگر مصدر فعل متعدی کا مصدر ہے تو مصدر کو مضاف کریں گے فاعل کی طرف، اور مفعول بہ بعد میں منصوباً ذکر کریں گے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا، ٹھیک۔ اس فائدے میں فرما رہے ہیں کہ نہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس مصدر کو فقط فاعل کی طرف مضاف کریں اور بعد میں مفعول بہ کو ذکر نہ کریں، حذف کر دیں، اور یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس مصدر کو مفعول بہ کی طرف مضاف کر دیں اور فاعل کو درمیان میں حذف کر دیں، ٹھیک ہو گئے۔ اس فائدے کو لکھ لیں، کثیرا ما یکتفی المصدر، یعنی کم نہیں ہے، اکثر ایسا ہے کہ مصدر اس پر اکتفا کرتا ہے، یعنی کیا کہ جائز ہے مصدر میں کیا، بے اضافتہ، کہ اس مصدر کو مضاف کریں اما الی الفاعل، یعنی اس کے فاعل کی طرف،
وَإِمَّا إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، یا اس مصدر کے مفعول بہ کی طرف، بدون ذکر شیء بعدہ، اور اس کے بعد کچھ اور ذکر نہ کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کر دیں اور بعد میں مفعول بہ کو ذکری نہ کریں، مصدر کو مفعول بہ کی طرف مضاف کر دیں اور بعد میں فاعل کو ذکر ہی نہ کریں۔ کثیرا ما، یعنی بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ مثالیں: سرنی انشاد اخیکا، انشاد مصدر کو اس کے فاعل اخیکا کی طرف مضاف کر دیا اور بعد میں مفعول بہ الاشعار کو حذف کر دیا، ذکر ہی نہیں کیا۔ سرنی انشاد الاشعار، انشاد مصدر کو اس کے مفعول بہ الاشعار کی طرف مضاف کر دیا اور درمیان میں فاعل کو ضرب کر دیا، یعنی بعد میں بھی فاعل کو ذکر نہیں کیا۔ الاشعار منصوب محلا علی المفعولیہ، یعنی سرنی انشاد الاشعار، یہ اشعار لفظاً مجرور ہے چونکہ انشاد کا مضاف الیہ ہے، لیکن محلاً بنا بر مفعولیت کے منصوب ہے۔ وقد حذف المصدر، جبکہ مصدر یہاں محذوف ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ سوال مقدر یہ آئے گا، جناب فاعل تو رکن کلام ہوتا ہے، رکن کلام کو تو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہوتا، یہاں کیسے یہ حذف ہو گیا؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ فعل کے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضربا کے ساتھ زید نہ آئے کلام تام ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ ضرب کا اسناد کس کی طرف دے رہے ہیں، وہاں اسناد تام نہیں ہوتا جب نہ ہو، لیکن مصدر میں فعل کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بات اسناد کی نہیں ہے، لہذا یہ مصدر فعل کی طرح نہیں ہے، یہاں اگر فاعل حذف ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ نقطہ تھا جو اس میں نہیں۔ تیسرا فائدہ، یجوز ایضا ان یضاف المصدر الی مفعولہ، یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کو اس کے مفعول بہ کی طرف مضاف کر دیں، وَيُذْكَرَ بَعْدَهُ الْفَاعِلُ، اور اس کے بعد فاعل کو حالت رفع میں ذکر کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرنا ہے، اس کا مطلب ہے مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کر کے بعد میں مفعول بہ کو منصوب ذکر کریں، یہ بھی جائز۔ مصدر کو فاعل کی طرف یا مفعول بہ کی طرف مضاف کر کے استعمال کریں اور اس کے بعد کچھ بھی ذکر نہ کریں، یہ بھی جائز۔ اور تیسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کو اس کے مفعول بہ کی طرف مضاف کر دیں اور بعد میں فاعل کو حالت رفع میں، جو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کو مرفوعاً ذکر کریں۔ یجوز ایضا، یہ بھی جائز ہے، ان یضاف المصدر الی مفعولہ، کہ مصدر اپنے مفعول بہ کی طرف مضاف ہو، اس کو مضاف کیا جائے، وَيُذْكَرَ بَعْدَهُ الْفَاعِلُ مَرْفُوعًا، اور اس کے بعد اس کے فاعل کو مرفوعاً حالت رفع میں ذکر کیا جائے۔ جیسے یہ بھی جائز ہے، سرنی انشاد الاشعار اخوکا، انشاد مصدر کو الاشعار مفعول بہ کی طرف مضاف کر دیا اور بعد میں اخوکا کو حالت رفع میں، جو فاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوعاً اس کو ذکر کیا، یہ بھی جائز ہے۔ 3 فائدے ہو گئے۔ چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے
اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف تعدى المصدر بالحرف نفسه، کہ اگر مصدر کسی ایسے فعل کا ہے کہ جو فعل کسی مخصوص حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو یہ مصدر بھی اسی مخصوص حرف کے ساتھ متعدی ہوگا جس کے ساتھ اس کا فعل متعدی ہوتا ہے۔ جیسے مرہ عام طور پہ با جارہ کے ساتھ یہ متعدی ہوتا ہے تو اس کا مصدر جو مرور ہوگا وہ بھی بائے جارہ کے ساتھ متعدی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کی مثال دے رہے ہیں، اقتدرا، چونکہ اقتدرا فعل الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کا مصدر اقتدار بھی اسی الا کے ساتھ متعدی ہوگا۔ یہ باریک نکتہ ہے اور آسان سا۔ اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف، کہ اگر مصدر کسی ایسے فعل کا ہے کہ جو فعل متعدی بنفسہ ہی نہیں ہوتا، متعدی بالحرف ہوتا ہے، تعدى المصدر، اس کا مصدر بھی متعدی ہوگا بالحرف نفسی، بالکل اسی حرف کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا فعل متعدی ہوتا ہے۔ جیسے مالی اقتدار علی ذالک، اقتدار مصدر ہے علی ذالک، علی کے ساتھ متعدی ہوا ہے، کیوں؟ چونکہ جس فعل کا مصدر ہے وہ فعل اقتدرا علی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر کچھ شرائط ہیں کہ مصدر کے عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔